السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ عن عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ للفقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلكهم كما أهلكتهم، رواہ ترمذی۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی قسم، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم مفلس، قلاش اور بھکاری بن جاؤ گے، بلکہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم پر مال و جلال کے دروازے کھول دیے جائیں گے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر کھول دیے گئے تھے، اور تم بھی ویسے ہی ان کے ہو بہو ہو جاؤ گے، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنے لگو گے جیسے ان لوگوں نے کی تھی، اور یہ دنیا تمہیں بھی ایسی ہلاک کر دے گی جیسے تم سے پہلے کی قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ آج جس کو دیکھیے مال و عزت، جاہ و جلال، مرتبہ، ثروت اور شہرت حاصل کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، ہر شہر روپے پیسے جمع کرنے کے چکر میں پھنسا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک میں اپنے اصحاب کو سمجھاتی ہیں کہ میں تمہارے لیے مفلسی، غریبی سے نہیں ڈرتا، بلکہ مجھے یہ خوف نہیں ہے مسلمان آگے چل کر فقیر، کنگال، بھکاری ہو جائیں گے، فقر و فاقہ کی وجہ سے تباہی مچ جائے گی، بلکہ مجھے جو فکر ہے وہ یہ کہ تم دنیا کے اندر نام و نمود کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے مال و دولت کو جمع کرنے میں لگ جاؤ گے، اور اس میدان میں تم ہر فرد ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی فکر کریں گے، اور اسی بنیاد پر اس کے اندر حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ آج دیکھیے کہ مسلمانوں نے بہت سارے ملکوں کو فتح کیا، دنیا کے سارے لوگ تم سے دب جائیں گے، دنیا کی دولت کے خزانے تمہارے سرے نگی ہو جائیں گی، بالکل اسی طرح سے تم دولت پہ قابض ہو چکے ہو جیسے تم سے پہلے کی قوموں کے ہاتھ میں دولت لگ چکی تھی، لیکن تم بھی انہی کی طرح خود غرض، نفس پرست بن جاؤ گے، اور ہر ایک یہ چاہے گا کہ میں دولت و عزت میں دوسرے سے بڑھ جاؤں، اور اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ آج طاقتور لوگ کمزوروں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپس میں عناد، دشمنی، حسد، ڈاہ، بغاوت پیدا ہو گئی، ہر جگہ فتنہ و فساد برپا ہو رہا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جس قوم میں یہ باتیں پیدا ہوئی وہ دیر یا سویر تباہ و برباد ہو گئی۔ اس قوم کے اندر مال و دولت کی حرص اور طمع داخل ہو گئی، اس کے لیے تباہی و بربادی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشی گوئی پوری ہوئی، آج مسلمانوں نے دنیا کی فتح کر لی، مال و دولت کے دروازے ان کے لیے کھول گئے، ہیرے جواہرات کا انبار بن گیا۔ ان سب کے باوجود بھی آپس میں مقابلے شروع ہو گئے، ایک مسلمان سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، ایک باپ بیٹے کو قتل کرنے کے تیار ہے۔ تاج و تخت کے لیے مسلمانوں کا خون بہایا، باپ نے بیٹے کو قتل کیا، بھائی کا گلا گھونٹ رہا ہے، یہ صرف اس بنیاد پر کہ ان کے اندر مفلسی کی وجہ سے نہیں، بلکہ مال و دولت کے حرص و طمع اور لالچ کی وجہ سے یہ ساری باتیں آئی۔ آپ کو معلوم ہے ویشا قوم کے اندر جو تباہی و بربادی آئی اس کی اولین وجہ یہی تھی، یہ وجہ نہیں تھی کہ ان کے اندر مفلسی تھی، غریبی تھی، وہ لوگ قلاش تھے، بلکہ وجہ صرف یہ تھی کہ ان کے اندر حرص و طمع جمع ہو گئی، اور روپے، پیسے، دولت جمع کرنے کے چکر میں
اپنے بھائیوں کو مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیے. یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اس ملک سے ہلاک و برباد کر دیا, اس دنیا سے اللہ نے اسے نیست و نابود کر دیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پیغام دیا کہ مجھے اپنی امت کے اوپر فقر و فاقہ یا کلاش کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میری امت بیکاری بن جائے گی, بلکہ صرف فکر اس بات کی ہے کہ دولت کی بنیاد پر ان کے اندر عناد پیدا ہو جائے گا اور آپس کے اندر وہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ آماد ہو جائیں گے. لہذا اللہ سے دعا ہو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مفلسی کی حالت میں بھی ہمارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کرے, اور اللہ رب العالمین مال و دولت کی جو ناجائز حرص و طمع ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں اور آپ کو محفوظ اور مامون رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.